بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ہو سکتا نہیں آقا کے یاروں کی طرح، ان کے قدموں کے نشان ہیں چاند تاروں کی طرح، ان کا ذکر پاک ہے تازہ بہاروں کی طرح، پاسداران شریعت وہ زمانے کے امام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ شخص جس نے اپنا مال دیا، خرچ کیا، عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت پر، عَلَى حُبِّهِ، اس کی جو ہا ضمیر ہے مفسرین اس کو دو طرف واپس مرجع لوٹاتے ہیں۔ ایک لوٹاتے ہیں کہ مال کی محبت کے اندر مال کو خرچ کرنا، اگر کسی چیز سے محبت ہو یعنی مال سے محبت ہے، جب بندے کو مال سے محبت ہوگی تو وہ بندہ مال کو خرچ نہیں کرے گا، اسے چھپا چھپا کے رکھے گا۔ دوسرا پھر مفسرین کہتے ہیں ہاں ضمیر کا مرجع یہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے تمہیں حلال اور پاکیزہ جو مال دیا ہے اسے نیک راستے میں اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ اے اللہ تو نے مال تو دیا، حکم بھی دے رہا ہے مال کو خرچ کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اس مال کو ہم کہاں خرچ کریں، کس کو دیں؟ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دینا ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر دیکھو، اس کے اندر غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کو پھر اپنا وہ مال دو۔ لازمی نہیں ہے کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، عشر دو، اس کے علاوہ بھی رشتہ داروں کا آپ پر حق ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ واجب چیزیں جو ہیں یہ بندہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اپنے حلال مال میں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بندہ جس محلے میں رہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کس گھر کی کیا صورتحال ہے، کون کون ان کا کمانے والا ہے، کیا ان کی آمدنی ہے، ان کے گھر کا کیا صورتحال ہے۔ اس ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کرو، زکوٰۃ سے ہٹ کر، فطرانے سے ہٹ کر، عشر سے ہٹ کر بھی ان کو دیتے رہو۔ اور اس کے اندر آپ یہ دیکھو تقریباً اس وقت صاحب نصاب وہ بندہ ہے جس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت ہو، اور اس دور کے اندر تقریباً وہ 4,500-5 ہزار بنتے ہیں۔ جس بندے کے پاس گھر کے اندر اتنا سامان ہے 4,500-5 ہزار روپے کا، اور اس کے اوپر قرضے بھی نہیں ہیں، تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے، شریعت کہتی ہے اس بندے کو نہ دو۔ لیکن آج ہمارے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، بڑے بڑے لاکھوں مالیت کے مالک بھی مانگتے پھرتے ہیں۔ روڈوں پر نکلو، اڈوں پر نکلو، شہروں میں جاؤ، اچھے بھلے کمانے والے نوجوان مانگتے پھر رہے ہیں۔
ان کو نہ دو۔ شریعت کہتی ہے اپنا مال اپنی حلال کی کمائی اسے دو جو تمہیں پتہ ہو یہ ہماری حلال کی کمائی حلال جگہ پہ خرچ ہوگی۔ آپ کسی زانی کو دے دو، شرابی کو دے دو، کسی سینما میں فلم وغیرہ دیکھنے والے کو دے دو، تو آپ کی وہ حلال کی کمائی حرام کے اندر لگ رہی ہے۔ ایک جگہ پہ میری بحث ہوئی، ایک بندہ کہتا ہے ایک مانگنے والا آیا، میں میڈیکل سٹور پہ دوائی لے رہا تھا، اس نے پیسے دیے، پیسے دے وہ چلا گیا، لوگوں کو کہتا ہے یہ بندہ دیکھو اللہ کے راستے مانگتا ہے اور جا کے اس سے نشہ کرے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، آپ کو نہیں دینا چاہیے، اب نہ دو اسے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ نشے کے اندر استعمال ہوتا ہے تو پھر آپ نہ دو۔ وہ کہتا ہے اس نے اللہ کے نام سے مانگا ہے، ہم نے تو اللہ کے نام پہ دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ ہی اس چیز سے روکتا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ حرام میں خرچ ہوتا ہے تو آپ نہ دو، لیکن اس بندے کی عقل میں نہیں، بس اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ اس نے مانگا، میں نے دے دیا۔ شریعت کہتی ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں آپ سے کوئی مانگ رہا ہے، آپ اس چیز کو دیکھو، آگے یہ آپ کا پیسہ غلط تو استعمال نہیں ہوگا، کہیں آپ اس کی برائی کے اندر شریک تو نہیں ہو رہے، اس کی مدد تو نہیں کر رہے، وہاں پہ خرچ کرو جہاں آپ کو پتہ ہو یہ بندہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ شریف ہے، یہ قرآن پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، نیک بھلا آدمی ہے، اس کو دو تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کا دیا ہوا مال اچھی جگہ پہ خرچ ہوا ہے۔ والمساکین، اور مساکین پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور وابن السبیل جو راستے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہیں مسافر ہیں، سفر کر رہے ہیں، بعض اوقات مالدار ہونے کے باوجود کسی کی جیب کٹ جاتی ہے، کسی کے ساتھ اور حادثہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس آگے گھر تک جانے کا پیسے نہیں ہوتے، تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اتنا تعاون کر دو کہ وہ گھر تک پہنچ جائے۔ یہ آج فون کا دور ہے تو اتنا اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا فون ضرور کروا دو، لیکن بڑی احتیاط سے۔ یہ بھی بڑی چالاکیاں آئی ہوئی ہیں۔ ہمارا ایک رشتہ دار ابھی بھی بیچارہ پکڑا ہوا ہے، لاہور پارک کے اندر بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرا ایک فون کروا دے، بس وہ فون کر کے چلا گیا، اس فون کے پیچھے وہ بیچارہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے جیل میں پڑا ہے۔ یہ بھی احتیاط کرنی ہے۔ آج بڑی آپ کا فون استعمال کر کے چلے جائیں گے، لیکن وہ کوئی ایسی بات کر دیں گے آپ کے فون سے آپ پکڑے جائیں گے۔ بڑا جدید دور ہے یہ کوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والسائلین وفی الرقاب، اور سائل کو دو، جو اکثر سائل آتے ہیں آپ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ان میں سے آپ دیکھو اگر آپ کا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ یہ بندہ واقعی مانگنے کا مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے تو دو، اگر آپ کو کوئی شبہ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا پیسہ صحیح استعمال نہ ہوگا تو نہ دو۔ وفی الرقاب، رقاب یہ رقابتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گردن۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ غلام کو، لونڈیوں کو پیسے دیا کرتے تھے کہ جاؤ یہ پیسے اپنے آقا کو دے کر تم آزادی حاصل کر لو، آزاد ہو جاؤ۔ آج تو اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ لازمی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑی جو ہے بے حیائی چل رہی ہے۔ بہت بڑے اور ایسے لوگ ہیں جو پنجاب کی عورت کو اغوا کریں گے، سرحد میں بیچ دیں گے، سرحد کی کریں گے، سندھ میں بیچ دیں گے، یہ بہت ہو رہا ہے۔ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور انہیں آگے بیچتے ہیں۔ خاص طور پہ غریب کا بچہ اٹھایا جاتا ہے۔ امیر کا بچہ تو گاڑی میں آتا جاتا ہے، ساتھ سکورٹی ہوتی ہے، ڈرائیور ہے۔ غریب کا بچہ پڑھ کے آئے گا روڈ پہ، ایسے ہی غریبوں کے بچے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی وہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس بات کا حکومت کو ہر چیز کا پتہ ہونے کے باوجود بھی حکومت چپ بیٹھی ہے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کتنا بڑی افواہ پھیلی ہوئی تھی، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ اٹھایا بھی گیا ہے۔ ایک بات ہے نا، بچہ فوت ہو گیا ہے، ماں باپ کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جس کا بچہ اٹھایا گیا ہو، ساری زندگی کی تڑپ بندے کے اندر رہتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہوگا، کیا کوئی مارے گا، پتہ نہیں بچے کو کوئی کھانا ملا ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ تو جس کا اٹھایا جاتا ہے اس بیچارے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا درد ہے اس چیز کا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والموفون بعہدہم، اور جس کے ساتھ کسی چیز کا وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کو پورا نہ کرنا منافق کی علامت ہے۔
آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے گا، جب قسم اٹھائے گا جھوٹ بولے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرو آپ کو پتہ ہو کہ بھئی یہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں یہ پورا کر سکوں گا تو وہاں وعدہ کرو، ایسے وعدہ نہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں کوئی جھگڑا ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، درمیان میں دوڑ کے ضامن بن جائیں گے، بھئی میرا وعدہ ہے اس نے نہ دیا تو اتنا رقم میں دوں گا۔ بھی اپنے گلے میں ایسے نہ ڈالو، ان کی صلح کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اٹھا لو اور کل کو اس سے ادا نہ ہو پھر آپ پکڑے جائیں گے۔ تو وہ بات کرو جس کے اندر آپ دیکھو ہمارا وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز بتا دی ہے کہ میں نے جو دیا مال اس کو کہاں کہاں اور کیسے خرچ کرنا ہے۔ بیوہ عورت ہے اس کو دیکھو، کہیں بیوہ عورت بعض یہ ہوتی ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہے، اس کے پاس پیچھے چھوڑا ہوا اس کے خامد کی طرف سے مال کافی ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کو نہ دو۔ اور یتیم ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین بعض بہت سارا مال چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کو نہ دو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ یتیم ہے بھی اس کو دو جس کو آپ کو پتہ ہو اس کے گھر چولہا نہیں جلتا، ایک وقت کا ہے تو دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ اور بڑا خیال رکھو اس چیز کے اندر، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی گھر کے ساتھ والا کوئی غریب ہے، شریعت تو اتنا تک کہتی ہے اگر آپ کوئی مرغی کوئی اور گوشت وغیرہ کوئی چیز اور بناتے ہیں تو کوشش کرو ان کے گھر لازمی دو۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے گھر پکنے والی ہانڈی کی خوشبو اس گھر میں چلی جائے اور وہ بچے کہیں کاش کے اس خوشبو جیسا سالن اس جیسی چیز ہم بھی کھاتے۔ ان کے دل سے یہ جو کاش نکلے گا نا، یہ کاش اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بڑے مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ کوشش کرو جیسے اپنی اولادوں کو اچھا کپڑا لے کے دیتے ہو، اب سردیاں آ رہی ہیں، دیکھو جو غریب ہیں ان کے بچوں کو کپڑے لے کر دو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اگر ہم خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی وسعت کر دیں گے، ہمارے اولادوں کے اندر بھی اللہ برکت دیں گے، مال بڑھا دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس جو کہا ہے سنا ہے اس پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔